بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ محض اسلامیت اختیاری کا ہم نے دوسرا حصہ شروع کیا ہے، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے سرزمین مکہ یعنی کہ عرب کا تعارف پڑھا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم نے مکی زندگی کے حالات پڑھے۔ آج ہم پڑھیں گے دعوت و تبلیغ کا آغاز۔ دعوت و تبلیغ کا آغاز پہلا مرحلہ ہے، اس میں سب سے پہلے خفیہ تبلیغ۔ دوسری وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام شروع کیا اور اس دور میں یہ کام خفیہ طور پر جاری رہا۔ یہی وہ عظیم مرحلہ ہے جس میں اسلام قبول کرنے والوں کی فضیلت دوسرے مسلمانوں پر ثابت ہو گئی اور ان لوگوں کو ہی جنت کی بشارت اور مسلمانوں کی قیادت ملی۔ اگر وہ دنیا اور آخرت میں مقام کے اعتبار سے مسلمانوں میں سب سے زیادہ بلند تھا، خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ انہی میں سے تھے۔ اولین مسلمان پہلا گروہ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابوبکر، خواتین میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسلام قبول کیا۔ گویا یہ چاروں افراد بارش کا پہلا قطرہ تھے اور یہی کسی تحریک کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے اور ان کی وجہ سے اسلام کو سہارا ملا۔ دوسرا گروہ حضرت ابوبکر اس تحریک کا ابتدائی اثاثہ تھے، جس کا رسوخ مکہ معظمہ میں بہت تھا۔ ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے اہم لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ بھی اسلام کا بہترین سرمایہ تھے۔ آگے چل کر انہی لوگوں نے اسلام کی خدمت اور ترقی اور استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ تیسرا گروہ تبلیغ اسلام کا دائرہ آہستہ آہستہ وسیع ہوتا چلا گیا اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب، حضرت سعید بن زید، حضرت ارقم مخزومی، حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اجمعین شامل تھے۔ ان تمام مسلمانوں کا اجتماع حضرت ارقم کے گھر میں خفیہ طور پر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرتے اور ان کی تربیت کرتے تھے۔ یہ مرحلہ 3 سال تک جاری رہا۔ اس دور تک اسلام لانے والوں کی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اسلام کے لیے بہار تازہ کا باعث بنی۔ دوسرا مرحلہ اعلانیہ تبلیغ۔ نبوت کے چوتھے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ہوا، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، بس جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے اعلانیہ بیان کرو۔ اس طرح ایک مشکل اور کٹھن دور کا آغاز ہوا۔ کوہ صفا سے پکار کھلی دعوت کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو پکارا تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے قوم قریش، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ صبح کو یا شام کو اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ اسے سچ جانو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سن لو کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر تمام لوگ جن میں ابو لہب شامل تھا بڑبڑاتے ہوئے واپس چلے گئے اور کہتے جا رہے تھے، خواہ ہمیں زحمت دی اور ہمارا وقت ضائع کیا۔ خاندان میں آغاز تبلیغ۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو خدا سے ڈرا۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو۔ یہ در حقیقت اعلانیہ تبلیغ اسلام کا پہلا موقع تھا جس میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو جمع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کے لیے کافی ہے۔ اس بار گرہ اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ یعنی کہ یہ مشکل اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام مجلس سناٹے میں آ گئی۔ دفتر نے حضرت علی نے اٹھ کر کہا، گو مجھ کو آنکھوں کی تکلیف ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہے، گو میں سب سے نوعمر ہوں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔
قریش کا رد عمل۔ مولانا شبلی نے قریش کے رد عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، اب مسلمانوں کی معقول جماعت تیار ہو گئی تھی جن کی تعداد 40 سے زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کیا۔ کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی، اس لیے یہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ۔ حضرت ختیجہ کے پہلے خاوند سے فرزند حارث بن ابی حالہ کو خبر ہوئی، دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا۔ اس کوشش میں وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے سرزمین مکہ رنگین ہوئی۔ حالات کی بھرپور سختی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفلوں، میلوں اور بازاروں میں اسلام کی تبلیغ کا کام جاری رکھا، گھر گھر جا کر لوگوں کو توحید کا پیغام دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زنا، جوا، چوری اور ڈاکہ جیسے اخلاقی برائیوں سے بھی منع کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ بت پرستی اور شرک کی مخالفت کر رہے تھے۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت مشرکین مکہ کو گوارا نہ تھی۔ اب ہم قریش کی مخالفت کے اسباب پر غور کرتے ہیں جو درج ذیل ہے۔ قریش کی سیادت کو خطرہ، بت پرستی کی مخالفت، باپ دادا کے دین سے قریش کی محبت، جاہلانہ رسم و رواج پر تنقید، بد اخلاقیوں پر تنقید، بنو ہاشم سے دشمنی، نسلی تفاخر اور مساوات کا خوف، معاشی مفادات، قبائلی نظام سے اسلام کا تصادم، قبیلے کی غلط فہمی اور حد دھرمی مشکلات۔ ہجرت حبشہ اولیٰ سن 590 اعلانیہ تبلیغ کے بعد قریش جب اسلام کے دلائل کا مقابلہ نہ کر سکے تو تشدد پر اتر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، لیکن مسلمان اس آزمائشوں میں پورے اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو کفار کے ظلم سے بچانے کے لیے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی، کیونکہ وہاں کا بادشاہ انصاف پسند عیسائی تھا۔ مسلمان کشتی کے ذریعے حبشہ میں داخل ہو گئے، امن کی زندگی گزارنے لگے۔ اس قافلے ہجرت میں 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں اور یہ تعداد 15 بنتی ہے، لیکن ایک مضبوط روایت کے مطابق 12 مردوں کی تعداد 12 اور عورتوں کی تعداد 4 بیان ہوئی اور یہ تعداد 16 بنتی ہے۔ بہرحال یہ اسلام کی خاطر پہلی ہجرت تھی، اس میں درج ذیل لوگ شامل تھے۔ حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو حذیفہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت عثمان بن معزون، حضرت عامر بن ربیعہ، حضرت ابو صبرہ، حضرت ابو حاتم بن عمر، حضرت سہیل بن بیضہ، حضرت رقیہ، حضرت سہلہ بنت سہیل، حضرت ام سلمہ، حضرت لیلہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مسلمانوں نے جدہ کے جنوب میں شیبہ نامی بندرگاہ کے ذریعے ہجرت کی۔ قریش نے مسلمانوں کا پیچھا کیا لیکن ناکام رہے۔ قریش کے مظالم، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ جلا دی گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے میں رسی ڈال کر ریت پر کھینچے جاتے تھے، حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا گیا، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارتے کہ ان کے حواس قطع ہو جاتے، حضرت ابو فقیہہ کے پاؤں میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا، حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر مارتے مارتے تھک جاتے تھے، حضرت زنیرہ کو ابو جہل نے اس قدر مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہی۔ اس کے علاوہ حضرت سمیہ کو بھی ابو جہل نے شہید کیا، وہ پہلی شہید مسلمان خاتون تھی۔ حضرت نہدیہ اور ام عبیس رضی اللہ عنہما دونوں کنیزیں تھیں، ان کو سخت اذیتیں دی جاتی تھیں۔ سعید بن زید کو عمر نے رسیوں سے باندھ کر مارا، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا پیٹا گیا۔ الغیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کوئی مسلمان ان مظالم سے محفوظ نہیں تھا، لیکن مسلمانوں نے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اس کے بارے میں ایک عیسائی مصنف پگنس لکھتا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لے جایا گیا تو ان کے پیروں بھاگ گئے، ان کو نشتر دیا جاتا رہا اور وہ اپنے مقتدا کو موت کے پنجرے میں گرفتار چھوڑ کر چل دیے۔ اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں اپنے مظلوم پیغمبر کے گرد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر دشمنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کر دیا۔ لالچ کا جال۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا کام تیزی کے ساتھ جاری رکھا۔ اب قریش کا کوئی خاندان ایسا نہ تھا جس میں ایک آدھ فرد مسلمان نہ ہوا ہو۔ اس پر قریش نے ابو طالب سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مددگار تھے، ایک وفد کی ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے کنارہ کشی کا مطالبہ کیا۔
لیکن ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت واپس لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ کے ذریعے اسلام سے ہٹانے کی ترغیب دی گئی، عورت، مال اور ہر قسم کا عہدہ پیش کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اب قریش کے ترغیب و ترغیب کے تمام ہتھیار ناکام ہو گئے۔ حضرت حمزہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام سن 690 ہجرت حبشہ اولیٰ کے اگلے سال حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کر رہے تھے کہ ایک دن ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گستاخانہ طرز عمل اختیار کیا۔ اس کی خبر حضرت حمزہ کو ہوئی تو ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ ابو جہل کی سر پر زور سے کمان ماری اور اس کو زخمی کر دیا اور کہا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ گھر پہنچے تو تذبذب میں مبتلا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کہا کہ بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آپ کے اسلام لانے کی زیادہ خوشی ہوتی۔ اس پر حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ قریش کے بہادر ترین افراد میں سے تھے، اسلام لانے والے شیر دل آدمی تھے جن سے اسلام کو تقویت ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ اس سال اسلام پر اللہ نے ایک اور رحمت کی اور حضرت عمر کا اسلام لانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان دو آدمیوں ابو جہل میں سے جس سے تو محبت رکھتا ہے، عمر اور ابو جہل میں سے جس سے تو محبت رکھتا ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عمر اسلام کے سخت دشمن تھے۔ انہوں نے اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہنوئی سعید بن زید کو اسلام لانے کے جرم میں تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ پھر قرآن سنا، دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنگ لائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بلا وجہ نہیں تھی، کیونکہ ابو جہل اور عمر قریش کے طاقتور ترین افراد میں سے تھے۔ اس طرح حضرت عمر کے اسلام لانے سے دائرۂ اسلام میں حضرت حمزہ کے علاوہ ایک اور شیر کا اضافہ ہوا، جس سے اسلام کی قوت بہت مضبوط ہوگی۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں نے پہلی دفعہ اعلان حرم کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ اس وقت 40 افراد مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تبلیغ کا واقعہ تھا، اور آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں جو مسلمان ہوئے۔ انشاءاللہ آگے ہجرت حبشہ ثانی سن 7 ہجری ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔